بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی نمازیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور خطبہ دونوں درمیانے ہوتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ زیادہ ہو جاتا، گویا وہ ایک ایسے لشکر سے ڈرانے والے تھے کہ صبح و شام آیا اور فرماتے تھے، میں اور قیامت یوں بھیجا گیا ہوں، اور اپنے کلمہ کی اور بیچ کی انگلی ملاتے اور کہتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کی حمد کے بعد جانو کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، اور ہر چال سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ہے، اور سب کاموں سے برے نئے کام ہیں، اور نیا نیا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کا دوست ہوں اس کی جان سے زیادہ، پھر جو مومن مر کر مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرض یا بچے چھوڑے ان کی پرورش میری طرف سے ہے اور ان کا خرچ مجھ پر ہے۔ علی بن یحییٰ بن خلاد اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، پھر راوی نے گزشتہ حدیث کے مانند روایت ذکر کی۔ اس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے، پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور قرآن سے جتنا آسان ہو پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ اس طرح رکوع کرے کہ سب جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر اطمینان سے اس طرح سجدہ کرے کہ اس کے جسم کے سارے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سر سجدے سے اٹھائے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہے، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے اس طرح کرے کہ سب جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور اللہ اکبر کہے۔ جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ اس سند سے بھی رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور اپنا رخ یعنی چہرہ قبلہ کی طرف کر لو تو تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، اور قرآن مجید میں سے جس کی اللہ توفیق دے پڑھو، پھر جب رکوع میں جاؤ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی پیٹھ برابر رکھو، اور فرمایا، جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے سجدوں میں پیشانی کو ٹکائے رکھو، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اپنی بائیں ران پر بیٹھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک رستے سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، ترجمہ، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا ہی عمدہ پڑوسی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔